صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ مجھ سے قریب تر درود پڑھنے والا ہوگا۔ اس سے زیادہ کیا نعمت مثال محبت ہوگی، بے مثال اعزاز اور عجیب انعام و اکرام جس کا نہ کان نے سنا ہوگا اور نہ آنکھ نے دیکھا ہوگا۔ میدان حشر میں جس انسان کے نامہ اعمال میں دو چیزیں کثرت سے ملیں گی، ایک درود پاک اور دوسرا استغفار، تو یہ دونوں اعمال اس کی نجات کے لیے کافی و شافی ہوں گے۔ کثرت سے درود پاک پڑھنے سے زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تائید اور توجہ شامل حال ہو جاتی ہے۔ اس لیے درود پڑھنے والے کا ہر کام آسانی کے ساتھ ہوتا چلا جاتا ہے اور زندگی کے تمام راستے صاف اور روشن اور ہموار ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کثرت رحمت کی وجہ سے اس بندے کی زندگی اس پر نہایت آسان اور راحت والی ہو جاتی ہے، کیونکہ کثرت سے درود شریف پڑھنے کی وجہ سے اس بندے کا بال بال اللہ تعالیٰ کی رحمت میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے بزرگوں کا قول ہے کہ درود پابندی سے پڑھنے والا بھیانک زندگی سے نکل کر روحانیت والی پاکیزہ زندگی میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس لیے محترم ناظرین، پیارے اسلامی بہن بھائیوں، کثرت سے درود شریف پڑھا کریں۔ کسی گاؤں میں ایک بندہ تھا، اس کی بڑی خوبصورت اور نسلی بھینسیں تھیں۔ اکثر رات کو ایک چور اس کی حویلی میں بھینسیں چوری کرنے کی نیت سے آتا، لیکن وہاں پر کچھ نہ دیکھ پاتا۔ لیکن صبح جب اس حویلی میں جاتا تو بھینسیں وہیں موجود ہوتی۔ وہ یہ دیکھ کر بڑا حیران ہوتا۔ ایک دن اس چور نے بھینسوں کے مالک سے حیران ہو کر پوچھا، تمہاری بھینسیں بالکل محفوظ ہیں، چوری نہیں ہوتی؟ گاؤں میں تو اکثر لوگوں کی چوریاں اور جانور لوگ لے جاتے ہیں۔ یہ سن کر بھینسوں کے مالک نے کہا کہ میں آیت الکرسی پڑھ کر چاروں کونوں میں پھونک دیتا ہوں۔ اسی طرح اگر اپنے مال و اسباب پر آیت الکرسی پڑھ کر پھونک دے تو کوئی بھی چیز کبھی بھی چوری نہ ہوگی، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ عمل پورے یقین کے ساتھ کیا جائے، کیونکہ عمل یقین کے ساتھ ہو تو اثر ضرور کرتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابلیس کا تخت پانی پر ہے، وہاں سے وہ اپنے لشکر روانہ کرتا ہے۔ اس کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ شیطان وہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ لوگوں میں فتنہ ڈالتا ہے۔ اس کے لشکر میں سے ایک آ کر کہتا ہے، میں نے ایسا ایسا کیا ہے، تو وہ سردار کہتا ہے، تم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ پھر ان میں سے ایک آ کر کہتا ہے، میں نے ایک میاں بیوی کے درمیان جھگڑا کرا دیا۔ وہ اس کو اپنے قریب کر کے کہتا ہے، ہاں تم نے بہت اچھا کام کیا، اور اسے گلے لگا لیتا ہے۔ اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ میاں بیوی میں اختلاف پیدا کرنا شیطان کے نزدیک سب سے بہتر کام اس لیے ہے کہ ان کے اختلافات سے صرف دو انسانوں ہی کے درمیان نہیں بلکہ دو خاندانوں کے درمیان ہو جاتے ہیں، جس کے نتائج بہت ہی برے نکلتے ہیں۔ لہٰذا میاں بیوی کو ایسے موقع پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے ابن آدم، مالداری سے خوش نہ ہوا کر اور فقر سے مایوس نہ ہوا کر اور مصیبت سے غمگین نہ ہوا کر اور خوشحالی سے تکبر میں نہ پڑنا، کیونکہ سونے کو آگ کے ذریعے پرکھا جاتا ہے، اسی طرح سے نیک بندے کو مصیبت کے ذریعے جانچا جاتا ہے، اور تو اپنی مرادوں کو، اپنی خواہشات کو ترک کیے بغیر نہیں پا سکتا، اور اپنی امیدوں کو ناپسندیدہ چیزوں پر صبر کیے بغیر پورا نہیں کر سکتا، اور جو فرائض آپ پر سونپے گئے ہیں ان کو پورا کرنے میں اپنی پوری کوشش صرف کرتے رہا کرو، اور اللہ نے جو تیرے لیے فیصلہ کیا ہے اسی پر راضی رہا کرو۔